وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف برۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 41 سے 43، 24، 32 آج کا سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 41. وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ، اور جو کوئی ظلم اٹھانے کے بعد بدلہ لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان پر کوئی الزام نہیں. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ کو میں نے عرض کیا تھا سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک خاص مقصد کے لیے بنائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فساد نہ ہو. واللہ لا يحب الفساد کے الفاظ ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور دیکھیں، یہ دنیا کا سفر، منزل اللہ اور سفر اللہ کے راستے پر، صراط مستقیم جسے کہتے ہیں، ابھی آگے بھی اس کی تشریح آئے گی. تو اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ چاہتا ہے کہ حکم میرا ہو، حکمرانی اللہ کی ہے بھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار دے دیا ہے، تمام کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، بادشاہت ہے، اور کوئی چیز ذرہ برابر اس کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتی. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے،
اور فساد کی بھی آزادی دے دی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے کہ اگر آپ ایک امن کا راستہ ہے، سبل السلام، سلامتی کا راستہ، اور ایک جو ہے فساد کا راستہ ہے، یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دے گا، سبل السلام کے الفاظ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا تو پھر آپ کے اندر بھی فساد ہوگا اور آپ زمین میں بھی فسادی ہوں گے، فساد پھیلانے والے ہوں گے۔ جیسے کہ دیکھیں، مثال میں دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی، کہ یعنی مدینے میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کی منزل حقیقت میں اللہ نہیں تھی، لیکن وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن تھے فسادی، فساد ان سے ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ انہی فسادیوں نے، جو منافقین گئے تھے غزوہ تبوک میں، تو واپسی پہ انہوں نے پروگرام بنایا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول کو نقصان پہنچانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ نہیں پہنچا سکے، لیکن فساد تو انہوں نے کوشش تو کی۔ اسی طرح جو وہ واقعہ تھا ام عائشہ کے ہار کا، غزوہ بنی مستلق کے بعد جو واقعہ پیش آیا تو فساد پھیلایا انہوں نے، واللہ لا يحب الفساد۔ تو بہرحال میں مختصر بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ، نہ صرف ارادہ کریں بلکہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ زندگی گزاریں، تو آپ کی زندگی میں فساد نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوں گے آپ، سکون ہوگا، چین ہوگا، اور بس اطمینان سے فصل کی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے راستے پر چلتے جائیں، آپ اطمینان سے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دوسرا منزل اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا تو آپ کے اندر بھی فساد ہوگا، آپ پریشان حال ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ قانون الہی ہے۔ دیکھیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے۔ دنیا میں دو راستے ہیں۔ اگر اللہ کی یاد کو بھلا کر آپ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو جہنم کا راستہ ہے۔ اگر اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے اور اللہ کی نافرمانی کو مول لے کر آپ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یعنی آپ کی زندگی پریشانی سے پر ہوگی، آپ بدحال ہوں گے، آپ چین اور سکون کی سانس کی زندگی نہیں جی سکیں گے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی تو حقیقت یہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ ظلم کی بات ہو رہی ہے، گمراہوں کی بات ہو رہی ہے، اور نقصان اٹھانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ مضمون جاری ہے، تو بہرحال یہ مضمون یہی تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے بھی صبر کیا اور معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ایسے کام ہیں جن کے لیے بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی کارساز نہیں ہے اس کے بعد اللہ کے علاوہ۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے، یقولون، کہیں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں، یہ ساری آیات، میں آپ کو آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔
یا تو ہم گمراہ ہیں یا سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ سیدھے راستے پر چل بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور منزل آپ نے دنیا کو بنا لی تو سیدھے راستے پر چلنا آپ کے لیے محال ہوگا، نفس آپ پر غالب ہوگا، آپ سرکشی سے یعنی سرکشی والی زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں، ایک سرکشی والی زندگی ہے اور ایک جو ہے اطاعت والی زندگی ہے۔ اطاعت بغیر کسی نیت کے آپ اطاعت کر نہیں سکتے۔ دیکھیں، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت بنانی ہے اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے اپنی مرضی سے تو آپ ہدایت پر ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو پھر ہر راستہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے اور آپ پھر گمراہ ہیں۔ دیکھیں، سیدھا راستہ ایک ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو ہم تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہم تو ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، یہ عام ہمارا معاشرہ ہے۔ تو اچھا، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یعنی جو سیدھے راستے پر نہ چلنا چاہے تو اللہ کے قانون کے مطابق وہ گمراہ ہے، قانون کے مطابق وہ پھر گمراہ ہے۔ دیکھیں، دو ہی راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ سیدھے راستے پر اگر آپ نہ چلیں، اس کو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو پھر سیدھے راستے پر چلنا آپ کے لیے محال ہوگا، یقیناً آپ پھر ٹیڑھے راستوں پر چلیں گے، گمراہی، باقی سب راستے گمراہی کے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سورہ نحل کا مضمون کہ سیدھا راستہ اللہ تک تو سیدھا راستہ جا پہنچتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ اللہ تک جا، باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں۔ لیکن وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا زبردستی تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن زبردستی اس کی کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے زبردستی، نہ ہدایت دیتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی؟ آپ کی جو بھی نیت ہے، لیکن میں شہادت دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان سب کے سب انہوں نے باطل کو منزل بنا لیا ہے اور اللہ کی یاد کو نظر انداز کر کے دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ تو بس یہ صورتحال ہے، بہرحال یہ گمراہ ہے۔ تو جو یعنی اب اس میں مضمون کیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اللہ تو کارساز ہے، لیکن اللہ مومنوں کا کارساز ہے خاص طور پہ۔ دیکھیں، ایک تو اس کی صفت رحمانیت ہے۔ اگر آپ نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا یا دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا ہی کے راستے پر آپ چلنے لگے تو آپ کا جو نصیب ہے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، پھر بھی آپ اس کے بندے ہیں، اور دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ آپ کو یعنی تب پتہ چلے گا جب آپ کی آنکھیں بند ہونے لگیں گی اور آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس وقت آپ کے نظروں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی، لیکن اس وقت معافی تلافی کا وقت نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، دیکھیں ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، کارساز ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا۔ اور اگر آپ یہ یعنی تھوڑا سا اس مضمون کو محسوس کریں
تو اللہ کی مدد تو بہت بڑی چیز ہے. ہمارے صوفی شاعر ہیں رحمان بابا، پشتو کے شاعر ہیں. ان کا ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پشتو میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ در سر ملوی رحمانہ کہ لخکر در سروی یک تنہائے. اے رحمان، اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہ ہو تو اگر لشکروں کے لشکر تمہارے ساتھ ہوں تو تم اکیلے ہو. تو دیکھیں، ایک تو اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیا اور اللہ کی ناراضگی مول لے لی، اللہ کو ناراض کر دیا، تو پھر پھر تو آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لینا، اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. جب آپ نے جھوٹ کو سچ مان لیا اور سچ کو جھوٹ سمجھا، یہ بھی میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. نیکی کو سچ جانا، جس نے دیا فَأَعْطَى وَاتَّقَى اور تقوی کی روش اختیار کر لی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے میں آسان راستہ اور آسان بنا دوں گا. وَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے فَأَمَّا مَنْ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، دوسری آیت جو ہے اس کے مقابل میں آتا دیا، یعنی مال و جان کو خرچ کیا. اس نے دوسرے نے بخل کیا، مال و جان کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا. اما من بخل واستغنى، اور حق سے بے نیازی اختیار کر لی. وکذب بالحسنى، اور نیکی کو جھوٹ سمجھا. تو اس کے لیے میں وہ مشکل راستہ آسان کر دوں گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو اللہ کی لعنت ہے اور دوسری اللہ کی رحمت ہے. تو اگر آپ نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا ہے تو اب آپ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں فرمایا ہے، بہت واضح ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ پھیر لیا تو ایک شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں. نقید لہو، مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور وہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے ہٹاتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، گمراہ کرتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر ہے، مہتدون، ہدایت پر ہے. آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سیدھے راستے پر تصور کرتا ہے. یہ بات نوٹ کر لینا. کہتا ہے بس ہوں تو میں ہوں. ہر شخص ایسا سوچتا ہے کہ بھئی میں جو سوچ رہا ہوں دین کے متعلق، یا جو بھی میں زندگی گزار رہا ہوں، جو بھی میرا رویہ ہے، جو بھی میری سوچ ہے، وہ کہتے ہیں یہی درست ہے. یعنی لوگ نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں. ہمارا یہ درس آتا رہتا ہے فیس بک پہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. تو اکثر لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر ہو گئی، آج 20 اگست ہے، اور تھوڑی دیر ہوئی میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے دیکھا تو فون آ رہا تھا. فون میرا میوٹ تھا، بہرحال کال اٹھا لی.
کہتے ہیں میں نے میرا ایک مسئلہ ہے اور رشتے کا مسئلہ ہے، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ میں نے کہا میرا نمبر تم نے کہاں سے لیا؟ کہتا ہے میں نے فیس بک سے لیا۔ تو میں نے کہا کہ کہاں تم نے دیکھا کہ میں عامل بابا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں؟ کہتا ہے یہ تو نہیں دیکھا، بس آپ کا نمبر لیا اور میں نے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں لوگ یعنی صرف اس نے درس یا سنا ہوگا، چند باتیں سنی ہوگی، پھر اس کو اپنے مطلب کی پڑ گئی کہ بھئی میرا رشتہ کروا دو۔ لڑکی کا نکاح، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکی کا رشتہ کہیں اور ہو چکا ہے، وہ رشتہ تم ختم کر دو اور مجھ سے کرا دو اس کا۔ تو میں نے اس کو انکار کر دیا کہ بھئی میں تو یہ کام نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جتنا بھی ہم دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ مطلب کے ہیں، اپنے مطلب کے لیے۔ بیعت کوئی کرتا ہے تو بس اس کے ذہن میں جو بھی مطلب ہو، لیکن حق مطلب نہیں ہوتا کسی، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ بیعت مطلب بیعت اصلاح اگر کوئی کرتا ہے یا کسی مرشد کے پاس جاتا ہے تو ایک عام روایت بن گئی ہے کہ بھئی ہم نے بیعت کرنی ہے، بیعت کرنی ہے۔ تو بہت زیادہ خراب حالات ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یا تو آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے یا اللہ کا غضب ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ پسند کر لیا، گمراہی کے یعنی ٹیڑھے راستے پر چلنے لگے، سیدھے راستے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس میں آپ کی اللہ کی وہ خاص رحمتیں جو مومن پر ہوتی ہیں وہ آپ پر نہیں ہوں گی، بلکہ الٹا آپ اللہ کے غضب میں ہوں گے۔ آپ کو اب وہ مشکل راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یضلل اللہ اور ظالم اور گمراہی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت میں، جو آیت نمبر 44 ہے۔ تو آپ کیوں اپنے اوپر ظلم پہ یعنی آپ نے کیوں ایسا فیصلہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کیوں شیطان کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیا؟ یہ فیصلہ تو ہمارا ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ دیکھیں دو قوتیں ہیں ہمارے اندر، ایک رحمانی ہے اور ایک شیطانی ہے، لمت الشیطان اور لمت الملک۔ لیکن اگر آپ نے رحمانی جو لمحہ ہے، جو وہ ہے، اس سے اگر آپ نے دوستی نہ کی اور اللہ سے رابطہ نہ کیا تو پھر شیطان ظاہر ہے ایک تو ضرور ہوں گے۔ دیکھیں یہ بات آسان بھی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں انسان، پشتو میں ایک کہاوت ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے۔ انسان یا تو رحمان کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے۔ دیکھیں اگر آپ رحمان کا انتخاب کر لیا آپ نے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب، آپ کی صورت رحمانی ہے۔ اب آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ آپ کا دوست ہے، آپ اللہ کے ہیں، اللہ آپ کا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ لیکن اگر آپ نے اس کے برعکس فیصلہ کیا تو پھر آپ شیطان کے راستے پر ہیں۔ دو راستوں پر بیک وقت کوئی چل نہیں سکتا۔ اگر آپ نے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، دیکھیں میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں جو عام فہم ہے اور عام مطلب وہ آپ سمجھنا آسان ہوگا۔ نافرمانی کا راستہ ہم نے طے کر لیا ہے، ہم فرما برداری والی زندگی ہمیں نہیں پسند۔ ایک بات تو میں آپ سے بالکل کلیئر کر رہا ہوں، ہم تو اپنی خواہش سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنا نفس ہم پر غالب ہے۔ آپ دیکھ لیں بیوی اور شوہر اگر ناراض ہو جائے کسی بھی بات سے بیوی سے
تو اب اس کو کوئی نہیں منا سکتا، نہ اللہ کا کلام اس کے لیے اب ہدایت ہے اس میں، نہ رسول کی جو طریقہ کار ہے یا اسوہ ہے اس میں اس کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اگر بیوی سوری بھی بول دے، یعنی میاں ناراض ہے، بیوی سوری بھی بول دے تو وہ فوراً جھڑک دے گا، اب جو بھی الفاظ وہ کہے۔ تو الگ الگ شوہر ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی اقسام ہوتی ہیں، جو بھی ہے۔ تو دیکھیں یہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، یہ بڑی خطرناک، بڑی یعنی انذار والی آیت ہے۔ یعنی جو رب کائنات ہے اسی کو آپ نے ناراض کر دیا اور گمراہی کو آپ نے پسند کر لیا، تو آپ نے رب کائنات کو ناراض کر دیا۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی تھی اور آپ کو اپنے لیے بنایا تھا، آپ کو اپنے لیے بنایا تھا، تو لیکن آپ نے اللہ کو نظر انداز کر کے دنیا کو مقصود بنا لیا، تو آپ تو گمراہ ہو گئے۔ اب گمراہ ہوں گے آپ، اب عذاب سے نجات نہیں، اس عذاب میں آپ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آگے مضمون آ رہا ہے وَلَهُمْ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، آیت نمبر 45 جو دوسری آیت ہے۔ لیکن میں تو آج یہی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ۔ آپ یہ سوچیں، دیکھیں قرآن اما لکا و اما علیکا، یا آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھیں قرآن کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ بتاتا ہے، لیکن ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو میں یعنی پوری ہوش و بقائی میں ہوش و آواز یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری نظر میں تو اصل کامیابی دنیا کی ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، یہ ایک آیت آپ دیکھ لیں، جس نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا، جو گمراہ ہو گیا، اب اللہ کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، زندگی تو 100 قسم کے آپ پہ امتحان آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم پڑھ کے آئے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پر عذاب آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کان موڑے گا اور وقتی طور پہ عذاب آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس پر یقین کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور شکریہ کی روش اختیار کر لو، تمہیں عذاب نہیں دے گا، وہ تم پر تکلیف نہیں لائے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ تم اگر اس کی بندگی کرو گے اور اس کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ تمہاری قدردانی کرے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے بعد۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم